دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں یہ روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ایک عورت جو کالی عورت تھی، جس کا نام بھی روایتوں میں نہیں آتا، کوئی پہچانتا نہیں تھا اس بیچاری عورت کو، اس کی خصوصیت یہ کہ وہ مسجد میں آ کے کیا کرتی تھی معلوم آپ کو؟ مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح پوچھتے ہیں کہ اس عورت کا کیا ہوا، تو بتایا کہ اللہ کے رسول تو رات میں فوت ہو گئی، انتقال کر گئی۔ تو کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ ہمیں سمجھا آپ کو کیوں ڈسٹرب کرنا رات میں، ہے نا، تو ہم نے پڑھا اور دفنا دیا۔ آپ نے کہا لے کر چلو، کہاں دفنا ہے اس کو؟ وہ لے کر قبرستان پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے رہ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جو صحابی ساتھ تھے کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے بڑی دعائیں مغفرت کی، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا مسجد کی صفائی کرنے والی اس ایک عورت جس کی روایت میں نام بھی نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول نے اس عورت کی، اس کا نام بھی نہیں پتا تھا، اس کو اتنی عزت دی چونکہ وہ مسجد سے جڑی ہوئی تھی، مسجد کی صفائی کی۔ اور اللہ کے رسول لوگوں میں چھوٹا بڑا تمیز ان کے رنگ، ان کے مال دولت پہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس سے پتا چلا آپ کی نیت تھی کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی لیے تو آپ مسجد آئے۔ اب آئے تو سلام ہو چکا تھا، آپ پڑھ سکتے اس کے جنازے پہ کھڑے۔ اللہ کے رسول نے اس کی خبر پڑھ پڑی قبرستان، تو اسے ایک اور مسئلہ پتا چلا، قبرستان میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ نماز جنازہ میں رکوع سجدے نہیں، اور اللہ کے لیے نہیں، میت کے لیے دعا ہے، تو لہٰذا قبرستان میں ہو سکتی، جیسا کہ اس عورت کی خبر پہ آپ نے جنازے کے۔ تو بہرحال یہ معاملہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو سفر سے آیا اس نیت سے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور ٹرین لیٹ ہو گئی، فلائٹ لیٹ ہو گئی، بس لیٹ ہو گئی، نہیں پہنچ سکا، قبرستان ملا نہیں، اب جب پہنچا تو تدفین کر چکے تھے آپ، تو تب وہ آدمی خبر پہ کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ چیز آپ کے علاقے میں لوگوں کو کتنا علم ہے اس کو دیکھے، ورنہ لوگ ثواب کی نیت سے آپ کو ماریں گے۔ یہ بات میری آپ یاد ہے، چونکہ لوگوں کو یہی ہے، ہم کو تو سمجھتا نہیں۔ وہاں مسجد نبی میں ایک بدو آتا ہے اور پیشاب کر دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہتے، پیشاب کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں اسے پانی ڈالو، اس کو صرف اتنا کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا کام نہیں کرتے، صرف اتنا بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو کیا ہے، لوگ ذرا بھی چیز اگر مسئلہ ہم سے ہٹ کر ہو جائے تو لوگ سیدھا ایک ہی کام ہے، بس مارنا ہے، اور کیا اس کے علاوہ کچھ بات تو کرنا ہی نہیں، ہمیں بتاتا ہی نہیں۔ بہرحال تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ اپنے علاقے میں دیکھیں تو یہ سب ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو دلال کی روشنی میں تمام باتیں رکھ دی۔ اب یاد رکھیں ایسا شخص جس کی جنازے کی نماز بغیر پڑھائے کے دفنا دیا گیا، ریزن کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اب ہم اس میں ڈسکس نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتا چلا کہ ایسا ہو گیا کسی کے ساتھ کہ جنازے کی نماز پڑھ لی گئی۔ یاد رکھیے، تو اگر کسی شخص کو جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی، وہ اس دلیل کے مطابق کہ اس عورت کی آپ نے جنازے کی نماز کی، چونکہ لوگوں نے اس کو دفنا دیا تھا، آپ نے حالانکہ پڑھی جا چکی تھی پھر بھی پڑھا، تو اسے پتا چلا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کبھی تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، خبر میں سے یاد رکھیں، صرف جا کے خبر پہ کیا کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتے، انفرادی بھی پڑھ سکتے، اور اگر ایک آدمی پڑھے تو پیچھے لوگ شامل ہو سکتے، جیسا اس عورت کے اس میں دوسرے صحابہ پیچھے شامل ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول تھوڑا نماز میں ایسا پڑھتے تھے کہ نزدیک جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو معلوم ہو جاتا، سنے آتا، اسی لیے تو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر میں کون سی رکعت میں کیا پڑھا، عصر میں کون سی رکعت میں کیا پڑھا، حالانکہ یہ دونوں نمازیں خاموشی میں ہوتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو تھوڑی آوازیں آتی تھی، جیسا اب انسان پڑھ رہا ہے خاموشی میں پڑھتے تو تھوڑا کچھ نہ کچھ بازو کھڑا ہوتا ہے، اس کو الحمدللہ پڑھ رہے، اس کے بعد سورہ ضحیٰ پڑھ رہے، سورہ شمس، سورہ جو ہے قمر پڑھ رہے، یا سورہ کوثر پڑھ رہے فلاں، تو سنے آ جاتا تھا۔ جیسا آج کل بولیں گے مائک میں بھی آپ دیکھیے، مسجدوں کی مائک اگر اچھے رہے تو امام کیا پڑھ رہے تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ کو سنے آتے رہتا، اچھا یہ پڑھ رہے، اچھا یہ پڑھ رہے، اچھا یہ پڑھ رہے، سمجھ رہا؟ تو ایسا ہوتا تھا، اسی سے پتا چلتا ہے ہم کو کہ اللہ کے رسول نے سری نمازوں میں کون سی رکعت میں کون کون سے سورے کیسے کیسے آپ پڑھتے تھے۔ بہرحال چلیے، تو یہ نماز آپ بعد میں پڑھ سکتے، پورے مسائل رکھ اسی طرح جو ہے۔ تو بہرحال آپ نے وہ کیا، جنازے کو رکھا، امام مرد ہے تو سر کی طرف، عورت ہے تو بیچ میں، ایک سے زائد ہے تو ادھر عورتیں ادھر مرد ہے، اگر پورے مرد ہے تو ایک کے لگا دیے۔ اس کے بعد امام کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر وہ اب جو ہے وہ کھڑا ہوا، وہ پہلی چیز ہوگی، نیت اس کی ہے نماز پڑھانے کی، اور وہ اللہ اکبر کہیں، ٹھیک، جب اللہ اکبر کہیں گا اور ہاتھ باندھ لیں گا، سب پیچھے مقتدی بھی آپ لوگ اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں، ٹھیک، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، یہ سنت ہے اس کی، سورہ فاتحہ تو فرض ہے، سورہ جیسا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ٹھیک، وہ جہر سر وہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ضمی سورہ ملایا، کوئی بھی سورہ آپ چاہے تو ملائے، نہ بھی ملائے تو کوئی مسئلہ، لیکن ملانا چاہیے، سنت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر ہوگا، یہ دوسرا ہے، پہلے کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ٹھیک، اللہ اکبر کہیں، تو اس میں جو چیزیں ملتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفع دین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے، لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔
تو امام نے پہلے کہا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ زمین سے، پھر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا، چاہے تو ہاتھ اٹھائیے، اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا غلط فہمی، کیا کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر، سر کو اٹھاتے، کیا ہے پتہ نہیں، جنازے کی نماز کو کھڑا اللہ اکبر پہلی بار کرتے، اس کے بعد اللہ اکبر سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، گردن کو اٹھاتے۔ ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، گردن اٹھانے کا تو کہیں بھی نہیں، گردن سے یوں کرنا یوں کرنا، پتہ نہیں۔ اب دیکھیے جب سیکھتے نہیں ہیں تو یہ سب مسائل چالو ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، زمین سورہ فاتحہ زمین سورہ، پھر کہا اللہ اکبر۔ دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، جو کہ ضروری ہے، واجب ہے نماز میں۔ درود شریف کون سا؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں قاعدے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا دو تکبیرات کا۔ پھر تیسری بار آپ کہیں گے اللہ اکبر، تیسری بار اللہ اکبر کا، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ جنازے کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، 3-4 تو بالکل معروف ہے جو سب کی سب صحیح ہیں۔ ایک دعا تو ہے جس میں رسول اللہ نے نام لے کر دعا کیا، اللہ فلاں بن فلاں ہے، اس کی میت ہے تو اس کو مغفرت کر بخش دے، وہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دعا یہ کہ آپ نے بچے کے لیے ایک دعا ثابت ہے، آپ نے پڑھی ایک بار، ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا جو سب سے مشہور اور معروف ہے، جو ہم سب پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بالکل کامن ہے، ہم سب پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثا، وہ جو دعا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں، یہ سب سے کامن ہے، ٹھیک، یہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دعائیں کی آپ، دعا کے بعد آپ نے پھر کہا اللہ اکبر، ٹھیک، دعا کے بعد اللہ اکبر کا، یہ کتنے بار اللہ اکبر؟ چوتھی بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ ہو گیا۔ اس میں ایک روایت جو ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ صرف ایک سلام بھی کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی کافی ہے، اور 2 سلام۔ اب ایک سلام سے تو ہم بس کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن آپ اگر عمرے اور حج گئے ہوں گے تو بہت سی بار ہندوستانی لوگ کھڑے ہوتے صف میں، امام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم کھڑے ہی رہتے ایسے، وہ سب ہلنا چلنا چالو کر دیتے کیونکہ ایک سلام سے پڑھتے۔ پھر ہمارے پاس ہندوستانی لوگ بولتے کتنا الگ مسئلہ کہنے کا، دیکھو آدھی نماز آدھا سلام، آدھا یہ آدھا وہ، علم نہیں ہونے سے ہوتا ہے۔ ایک سلام بھی کر سکتے، چاہے تو دونوں بھی کر سکتے، یہ ہوا طریقہ۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ، جنازہ لایا گیا، مرد ہو تو سر کی طرف، عورت ہو تو بیچ میں، ایک سے زیادہ ہو تو عورتیں ادھر مرد ادھر، امام کھڑا ہوا، اللہ اکبر اس نے کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، زمین سورہ ملایا، پھر اللہ اکبر کہا، درود شریف پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، دعا کی، پھر اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہوا 4 تکبیرات سے۔ اس کے اندر سر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ نماز جہر میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بیڈ پہ پڑا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، پیرالائزڈ ہے، فالج مارا ہوا ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، باڈی کا کچھ پارٹ اس کا سن ہو چکا ہے بہت لمبے عرصے سے، اکثر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کمر کے نیچے کی بات سن ہو جاتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی آپریشنز کی وجہ سے، پیشاب پیخانہ ہوتا ہے، جسم چالو ہے، خون کا دوران چالو ہے، لیکن سینس ختم ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا، کسی اور وجہ سے ہوا، یا پھر ٹیمپرری بیماری ہے، دواخانے میں ہے تو پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب پیخانہ وہ جگہ پہ کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو ایسا انسان بہرحال کیا کرے؟ تو یاد رکھیے، ایسا انسان جو یہ نہیں کر سکتا کہ پیشاب پیخانہ اس کا خود ہو جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا جگہ پہ، پانی استعمال نہیں کر سک رہے، اس کے لیے، اس انسان کے لیے یاد رکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو حالت میں ہے، اگر وضو کر سکتا تو وضو کر لے، اور چونکہ پانی کا مسئلہ ہے، جو وہاں نہیں لگا سک رہا پانی طہارت کو، تو وضو کو بھی نہیں کر، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا، یہ بات میری آپ یاد رکھیں، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہمیشہ کنٹینیوس پیشاب اس میں نکلتے رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آدمی وضو کرے، اگر وضو کر سکتا ہے، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ وضو کر سکتا ہے، چلتا پھرتا بھی، لیکن پیشاب کی تھیلی، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ پیشاب کی تھیلی لگی ہے، خطرے ڈائریکٹ جا رہے ہیں، خطرے کیا جاتے ہیں اس میں؟ تو ڈائریکٹ وہ بلیڈر میں سے سیدھا یورین اندر پاس ہوتا رہتا، پیشاب جاتے رہتا اور تھیلی میں جمع ہوتے رہتا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وضو کرے۔ اگر وہ بیماری کا سے وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو ایسا آدمی جو بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن عقل چل رہی ہے، اتنا سینس ہے، اس کو پیرالائز ہے تو، یا پھر باڈی نیچے کی سینس لیس ہے، اوپر کی ورک کرتی ہے، بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، گھر والے کراتے ہیں، پیشاب پیخانے کا شعور نہیں ہے، پیشاب پیخانہ اس کا دھلایا ہے، صاف کیا جائے، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گا؟ وضو کریں گا اور نماز پڑھیں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن ہمارے پاس کیا طہارت کے ہمارے اپنے ایجاد کردہ اصول ہیں، وہ اصولوں نے امت کو بہت برباد کیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹرین میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ٹرین میں پیخانہ کتنا گندا رہتا ہے، اپن وہیں طہارت کو جاتے، اللہ اللہ اللہ، میں کو تو نہیں سمجھ، میرے کو تو لگتا اب ٹرین میں گئے کہ طہارت ٹوٹ گئی، اب ٹوٹ گئی تو بولے اب 3 دن کا سفر ہے تو 3 دن سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا نہانے کے بعد، تو طہارت کب ٹوٹتی ہے بھی نہیں پتا۔ طہارت کا ٹوٹنا اور غسل کا ٹوٹنا تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں پیشاب کے لیے گیا، پانی نہیں ملا تو میرا طہارت ٹوٹ گئی، لیکن میرا غسل نہیں ٹوٹا۔ مجھے جب پانی ملے گا میں دھو لوں گا اپنی شرمگاہ کو، اور وہ کپڑے کیسا جب پیشاب لوں گا دھو لوں گا، میری طہارت ہو گئی۔ ہم طہارت کے ٹوٹنے کو، غسل کے ٹوٹنے کو کامن سمجھتے ہیں، پیشاب ہو گیا پانی نہیں لیا، پھر اب 8 دن بعد ہی نہاؤں گا میں، تو
ابھی ہفتے کو کرا میں نے ایسا، میں تو جمعے کچھ نہ تھا، تو لہٰذا اب نمازیں میں 8 دن نہیں، کیوں؟ طہارت نہیں ہے۔ اچھا یہ ٹرم صرف جینٹس میں نہیں ہے، کامن، لیڈیز میں بھی کامن ہے، جتنے بے نمازیاں ملیں گے آپ کو عورتیں بھی یہی چاہتا، طہارت نہیں ہے نماز، کیوں نہیں طہارت؟ یا تو خود نے لیے پانی، ایک دوسرا بچہ پیشاب کر دیا میرے آنکھ میں، تو بچے کے پیشاب سے آپ کی طہارت نہیں ٹوٹتی، معلوم آپ کو؟ بچے کا پیشاب، کسی اور کا پیشاب، خود کا پیشاب بھی اپنے ہاتھ اور کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کا وضو سے اور غسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ صرف پانی سے دھو لے، کپڑا دھو لے، ہاتھ دھو لے، آپ کا وضو باقی ہے، یہاں تک کہ اس سے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ پیشاب ہے، آپ اب لیب میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں، آپ ماں ہے تو بچے کا پیشاب صاف کریں، آپ کسی آدمی کا جو گھر میں بیمار ہے پیشاب پیخانہ صاف کرتے ہیں، لیکن پیشاب لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل بھی نہیں ٹوٹتا آپ کا۔ آپ کو کپڑے چینج کرنا، ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ دھونا ہے، کپڑے پہ لگا تو کپڑے چینج کرنا ہے، اگر تھوڑا سا ہے تو اس کو نچوڑنا ہے۔ تو ہمارے ایجاد کرتا طہارت کے مسائل ہم کو برباد کر دیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ تو اگر بیوی سے ایک بار ہم بستری کرے تو بولتے اب جب تک پورا بستر نہیں بدلا تب تک ناپاک سمجھتے ہیں۔ تو طہارت کیا آپ کے ایجاد کرتا چیز ہے؟ پھر اگر وہ ہم بستری جو کپڑوں میں کی، وہ کپڑوں نے الگ سے دھلنا، الگ پانی میں، الگ ٹب میں، کامن کپڑوں مل گئے تو پورے کپڑے برباد۔ تو یہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ طہارت کے مسائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں عائشہ فرماتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات ہوتے، رات ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پہنتے جس پر منی کا دھبا لگ جاتا اور وہ دھبا واضح دکھتا، تو میں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس دھبے کو اپنے انگوٹھے سے کھرچ دیتی، کھرچنے کی وجہ سے اس پر انگوٹھے کے نشان بن جاتے۔ صاحب شکر کا پانی لگ گیا آپ کے کپڑوں پر، وائٹ ہو جاتا پورا، اس کے بعد آپ اس کو کھرچتے، سمجھ میں آتا کسی نے کھرچ کے نکالا، پانی نہ ہوتا، اور اسی کپڑوں میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ مطلب آپ نے غسل کر لیا لیکن کپڑے دھونے کو پانی نہیں۔ اب یہ ہم نے چلا طہارت کے اپنے اپنے ایجاد کرتا نئے مسائل۔ مانو کچھ لوگوں کو حال یہ کہ اگر انہوں نے ہم بستری کر لی بیوی سے اور اس کے بعد موبائل کو ہاتھ لگا تو پورا موبائل کو پانی میں ڈبا کے نکالتے ہو، بولتے نہیں واٹر پروف موبائل لے کے رہتے، نہیں بولے طہارت کا مسئلہ ہے۔ یہ طہارت کے آپ کے اور میرے ایجاد کرتا مسئلے ہیں۔ دین کیا بہت واضح ہے، دین بہت آسان ہے، کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا، ہر حال میں سوٹیبل ہے، ہر شخص کے لیے سوٹیبل ہے، بیمار کے لیے، اپائج کے لیے، سب کے لیے سوٹیبل ہے، سوائے اس کے کہ بچہ جو عقل میں نہ ہو اور پاگل جو عقل میں نہ ہو، وہ لوگوں کو نہیں سوٹ کھائیں گے، وہ تو بیچارے پاگل ہے، بچے کو سمجھ نہیں، ان سب کے لیے سمجھ رہا۔ تو لہٰذا پیشاب پیخانہ وہیں ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، پیشاب کی قطرے نکل رہے، یہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ صاف کریں۔ صاف نہیں کر سکتے، تھیلی لگی ہوئی، باکس لگا ہوئی ہے، اس کو وہیں رہنے دیں۔ وضو کر سکتے وضو کرے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرے، نماز پڑھے، بیٹھے سے پڑھ لے، کھڑے رہ کے پڑھ سکتا کھڑے رہ کے پڑھے، نہیں کھڑے سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا آنکھ پورا سنے اور دماغ چالو ہے تو اشاروں میں پڑھے۔ کوئی لمبا آپریشن ہے، آپریشن کے ٹائم میں نماز کا وقت آ رہا ہے اور ہاف باڈی سن کر دی گئی، نیچے کا ہاف ایریا سن کر دیا گیا، کبھی ہوتا نا گردن سے نیچے سن کر دیتے، آپریٹ ہو رہا لیکن آپ کو سینس ہوتا پورا کہ آپ کو آپریشن ہو رہا ہے، آپ کی عقل چالو لیکن ہاتھ پر نہیں چالو ہے، ایسی نماز پڑھ لیں۔ دین آسان ہے، ہر جگہ لاگو ہے، ہر حالت میں آپ کے ایلیجیبل ہے اور ہر چیز کی آپ کو چھوٹ دیتا ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے لیکن اگر جان جانے والی ہے اور کچھ نہ ہو کھانے کو تو جان بچانے کے حد تک کھایا جا سکتا ہے، حالانکہ حرام ہے نا، لیکن ابھی آپ کے لیے کھانا درست ہے جان بچانے کی۔ دیکھ رہے ہیں حرام چیز کو بھی اتنی چھوٹ دے رہا ہے، اتنا آپ کو سہولت دیتا ہے، اتنے بینیفٹ معلوم، اتنے بینیفٹ۔ تو یہ بہرحال دین بہت وہ ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا بیمار آدمی کیا کرے، وہ بھی نماز جب تک عقل میں ہے نماز ہوں گی، چاہے کتنا بھی گندا ہو، جتنا صاف کر سکتا ہے کر لے، جو نہیں کر سکتا ہے چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، سوائے اس کے کہ ایسی حالت میں انسان ہو جو حالاتوں میں شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے، جیسے عورت کا حیض اور نفاس ہو تو نماز اور روزہ تب اس کو چھوٹ ہے، نہیں رکھیں گی وہ، بلکہ نہیں رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے، اور نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے بس۔ اس کے علاوہ تو مردوں کو تو کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہوئی، سمجھ رہا؟ تو بہرحال اس کو نماز پڑھنا ہے، جتنی طہارت لے سکتا ہے لے، سوکے سے دے، ٹیشو سے دے، پانی سے تو افضل، لیکن پانی نہیں لگا سکتے تو ٹیشو سے دے، اس کے بعد اگر وضو کر سکتا ہے تو کرے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے۔ بہرحال نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کر، کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یہ اپنے ذہن میں یہ سب کرنا ہے، معاف اس کو بھی نماز نہیں ہے، اور کوئی انسان اس کا بہانہ بالکل بھی نہ بنائے۔ تو بہرحال آپ نے وہ کیا، جنازے کو رکھا، امام مرد ہے تو سر کی طرف، عورت ہے تو بیچ میں، ایک سے زائد ہے تو ادھر عورتیں ادھر مرد ہے، اگر پورے مرد ہے تو ایک کے لگا دیے۔ اس کے بعد امام کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر وہ اب جو ہے وہ کھڑا ہوا، وہ پہلی چیز ہوگی، نیت اس کی ہے نماز پڑھانے کی، اور وہ اللہ اکبر کہیں، ٹھیک۔ جب اللہ اکبر کہیں گا اور ہاتھ باندھ لیں گا، سب پیچھے مقتدی بھی آپ لوگ اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں، ٹھیک۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، یہ سنت ہے اس کی۔ سورہ فاتحہ تو فرض ہے، سورہ جیسا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔
ٹھیک، وہ جہر سر وہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. ابھی کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ضمی سورہ ملایا. کوئی بھی سورہ آپ چاہے تو ملائے، نہ بھی ملائے تو کوئی مسئلہ، لیکن ملانا چاہیے، سنت ہے. اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر. پہلا اللہ اکبر ہوگا، یہ دوسرا ہے. پہلے کے بعد سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ، پھر کہیں گے اللہ اکبر. ٹھیک، اللہ اکبر کہیں. تو اس میں جو چیزیں ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفع دین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے، لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو امام نے پہلے کا اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ ضمیر سے، پھر کہیں گے اللہ اکبر. اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا، چاہے تو ہاتھ اٹھائیے، اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا غلط فہمی کیا کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سر کو اٹھاتی، کیا ہے پتہ نہیں. جنازے کی نماز کو کھڑے اللہ اکبر پہلی بار کرتے، اس کے بعد اللہ اکبر سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، گردن کو اٹھاتے. ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، گردن اٹھانے کا تو کہیں بھی نہیں. گردن سے یوں کرنا یوں کرنا، پتہ نہیں. اب دیکھیے جب سیکھتے نہیں ہیں تو یہ سب مسائل چالو ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ ضمیر سورہ، پھر کہا اللہ اکبر. دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، جو کہ ضروری ہے، واجب ہے نماز میں. درود شریف کون سا؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں قاعدے میں. ٹھیک ہے، یہ ہوا دو تکبیرات کا. پھر تیسری بار آپ کہیں گے اللہ اکبر، تیسری بار اللہ اکبر کا. اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے. جنازے کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو سنت سے ثابت ہے. 3-4 تو بالکل معروف ہے جو سب کی سب صحیح ہیں. ایک دعا تو ہے جس میں رسول اللہ نے نام لے کر دعا کیا، اللہ فلاں بن فلاں ہے، اس کی میت ہے تو اس کی مغفرت کر بخش دے، وہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. دوسری دعا یہ کہ آپ نے بچے کے لیے ایک دعا ثابت ہے، آپ نے پڑھی ایک بار، ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسری دعا جو سب سے مشہور اور معروف ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، جو بالکل کامن ہے، ہم سب پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثا، وہ جو دعا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں. یہ سب سے کامن ہے. ٹھیک، یہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں. دعائیں کی آپ، دعا کے بعد آپ نے پھر کہا اللہ اکبر. ٹھیک، دعا کے بعد اللہ اکبر کا. یہ کتنے بار اللہ اکبر ہو؟ چوتھی بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. یہ ہو گیا. اس میں ایک روایت جو ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ صرف ایک سلام بھی کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی کافی ہے. اور 2 سلام. اب ایک سلام سے تو ہم بس کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن آپ اگر عمرے اور حج چکے ہوں گے تو بہت سی بار ہندوستانی لوگ کھڑے ہوتے صف میں، امام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم کھڑے ہی رہتے ایسے، وہ سب ہلنا چلنا چالو کر دیتے کیونکہ ایک سلام سے پڑھتے. پھر ہمارے پاس ہندوستانی لوگ بولتے کتنا الگ مسئلہ کہنے کا، دیکھو آدھی نماز آدھا سلام، آدھا یہ آدھا وہ. علم نہیں ہونے سے ہوتا ہے. ایک سلام بھی کر سکتے، چاہے تو دونوں بھی کر سکتے. یہ ہوا طریقہ. تو جنازے کی نماز کا طریقہ، جنازہ لایا گیا، مرد ہو تو سر کی طرف، عورت ہو تو بیچ میں، ایک سے زیادہ ہو تو عورتیں ادھر مرد ادھر. امام کھڑا ہوا، اللہ اکبر اس نے کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، ضمیر سورہ ملایا، پھر اللہ اکبر کہا، درود شریف پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، دعا کی، پھر اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہوا 4 تکبیرات سے. اس کے اندر سر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ نماز جہر میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں یہ روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک عورت جو کالی عورت تھی، جس کا نام بھی روایتوں میں نہیں آتا، کوئی پہچانتا نہیں تھا اس بیچاری عورت کو. اس کی خصوصیت یہ کہ وہ مسجد میں آ کے کیا کرتی تھی معلوم آپ کو؟ مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح پوچھتے ہیں کہ اس عورت کا کیا ہوا؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول تو رات میں فوت ہو گئی، انتقال کر گئی. تو کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ ہم نے سمجھا آپ کو کیوں ڈسٹرب کرنا رات میں، ہے نا، تو ہم نے پڑھا اور دفنا دیا. آپ نے کہا لے کر چلو. کہاں دفنا ہے اس کو؟ وہ لے کر قبرستان پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے رہ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. جو صحابی ساتھ تھے کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے بڑی دعائیں مغفرت کی. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا مسجد کی صفائی کرنے والی اس ایک عورت جس کی روایت میں نام بھی نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول نے اس عورت کی، اس کا نام بھی نہیں پتا تھا، اس کو اتنی عزت دی چونکہ وہ مسجد سے جڑی ہوئی تھی، مسجد کی صفائی کی. اور اللہ کے رسول لوگوں میں چھوٹا بڑا تمیز ان کے رنگ، ان کے مال دولت پہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اس سے پتا چلا آپ کی نیت تھی کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی لیے تو آپ مسجد آئے. اب آئے تو سلام ہو چکا تھا، آپ پڑھ سکتے اس کے جنازے پہ کھڑے. اللہ کے رسول نے اس کی خبر پڑھی قبرستان. تو اسے ایک اور مسئلہ پتا چلا، قبرستان میں نماز جنازہ ہو سکتی ہے. نماز جنازہ میں رکوع سجدے نہیں، اور اللہ کے لیے نہیں، یہ میت کے لیے دعا ہے. تو لہٰذا قبرستان میں ہو سکتی، جیسا کہ اس عورت کی خبر پہ آپ نے جنازے کیا. تو بہرحال یہ معاملہ اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو سفر سے آیا اس نیت سے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اور ٹرین لیٹ ہو گئی، فلائٹ لیٹ ہو گئی، بس لیٹ ہو گئی، نہیں پہنچ سکا، قبرستان ملا نہیں. اب جب پہنچا تو تدفین کر چکے تھے آپ، تو تب وہ آدمی خبر پہ کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں یہ چیز آپ کے علاقے میں لوگوں کو کتنا علم ہے اس کو دیکھے، ورنہ لوگ ثواب کی نیت سے آپ کو
ماریں گے. یاد رکھیے یہ بات میری آپ یاد ہے، چونکہ لوگوں کو یہی ہے، ہم کو تو سمجھتا نہیں. وہاں مسجد نبی میں ایک بدو آتا ہے اور پیشاب کر دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہتے. پیشاب کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں اسے پانی ڈالو، اس کو صرف اتنا کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسا کام نہیں کرتے، صرف اتنا بتاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو کیا ہے، لوگ ذرا بھی چیز اگر مسئلہ ہم سے ہٹ کر ہو جائے تو لوگ سیدھا ایک ہی کام ہے، بس مارنا ہے، اور کیا اس کے علاوہ کچھ بات تو کرنا ہی نہیں، وہاں بتاتا ہی نہیں. بہرحال تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ اپنے علاقے میں دیکھیں تو یہ سب ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو دلال کی روشنی میں تمام باتیں رکھی. اب یاد رکھیں ایسا شخص جس کی جنازے کی نماز بغیر پڑھائے کے دفنا دیا گیا، ریزن کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اب ہم اس میں ڈسکس نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتا چلا کہ ایسا ہو گیا کسی کے ساتھ کہ جنازے کی نماز پڑھ لی گئی. یاد رکھیے تو اگر کسی شخص کو جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی، وہ اس دلیل کے مطابق کہ اس عورت کی آپ نے جنازے کی نماز کی، چونکہ لوگوں نے اس کو دفنا دیا تھا، آپ نے حالانکہ پڑھی جا چکی تھی پھر بھی پڑھا. اسے پتا چلا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کبھی تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں خبر میں سے. یاد رکھیے صرف جا کے خبر پہ کیا کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتے، انفرادی بھی پڑھ سکتے، اور اگر ایک آدمی پڑھے تو پیچھے لوگ شامل ہو سکتے، جیسا اس عورت کے اس میں دوسرے صحابہ پیچھے شامل ہو گئے. اور اللہ کے رسول تھوڑا نماز میں ایسا پڑھتے تھے کہ نزدیک جو لوگ ہوتے نا ان کو معلوم ہو جاتا، سنے آتا. اسی لیے تو پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر میں کون سی رکعت میں کیا پڑھا، عصر میں کون سی رکعت میں کیا پڑھا. حالانکہ یہ دونوں نمازیں خاموشی میں ہوتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو تھوڑی آوازیں آتی تھی. جیسا اب انسان پڑھ رہا خاموشی میں پڑھے تو تھوڑا کچھ نہ کچھ بازو کھڑا ہوتا ہے، اس کو الحمدللہ پڑھ رہے، اس کے بعد سورہ ضحیٰ پڑھ رہے، سورہ شمس، سورہ جو ہے قمر پڑھ رہے، یا سورہ کوثر پڑھ رہے فلاں، تو سنے آ جاتا تھا. جیسا آج کل بولیں گے مائک میں بھی آپ دیکھیے مسجدوں کی مائک اگر اچھے رہے تو امام کیا پڑھ رہے تھوڑا تھوڑا بیچ میں آپ کو سنے آتے رہتا، اچھا یہ پڑھ رہے، اچھا یہ پڑھ رہے، اچھا یہ پڑھ رہے، سمجھ رہا. تو ایسا ہوتا تھا. اسی سے پتا چلتا ہم کو کہ اللہ کے رسول نے سری نمازوں میں کون سی رکعت میں کون کون سے سورے کیسے کیسے آپ پڑھتے تھے. بہرحال چلیے تو یہ نماز آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، پورے مسائل. اسی طرح جو ہے یاد رکھیں اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بیڈ پہ پڑا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، پیرالائزڈ ہے، فالج مارا ہوا ہے، بوڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے، باڈی کا کچھ پارٹ اس کا سن ہو چکا ہے بہت لمبے عرصے سے، اکثر لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کمر کے نیچے کی بات سن ہو جاتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کی آپریشنز کی وجہ سے، پیشاب پیخانہ آتا ہے، جسم چالو ہے، خون کا دوران چالو ہے، لیکن حس سینس ختم ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا، کسی اور وجہ سے ہوا، یا پھر ٹیمپرری بیماری ہے، دواخانے میں ہے تو پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے پیشاب پیخانہ وہ جگہ پہ کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. تو ایسا انسان بہرحال کیا کرے؟ تو یاد رکھیے ایسا انسان جو یہ نہیں کر سکتا کہ پیشاب پیخانہ اس کا خود ہو جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا جگہ پہ، پانی استعمال نہیں کر سک رہے اس کے لیے، اس انسان کے لیے یاد رکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو حالت میں ہے اگر وضو کر سکتا تو وضو کر لے، اور چونکہ پانی کا مسئلہ ہے جو وہاں نہیں لگا سک رہا پانی طہارت کو تو وضو کو بھی نہیں کر تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا. یہ بات میری آپ یاد رکھیں، وہ نماز نہیں چھوڑے گا. پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہمیشہ کنٹینیوس پیشاب اس میں نکلتے رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آدمی وضو کرے اگر وضو کر سکتا ہے تو، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ وضو کر سکتا ہے چلتا پھرتا بھی لیکن پیشاب کی تھیلی، وضو کرے اور نماز پڑھے. پیشاب کی تھیلی لگی ہے، خطرے ڈائریکٹ جا رہے ہیں، خطرے کیا جاتے ہیں اس میں تو ڈائریکٹ وہ بلیڈر میں سے سیدھا یورین اندر پاس ہوتا رہتا، پیشاب جاتے رہتا اور تھیلی میں جمع ہوتے رہتا. ٹھیک ہے بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، وضو کرے. اگر وہ بیماری کا سے وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے. تو ایسا آدمی جو بیمار ہے، پیرالائزڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن عقل چل رہی ہے، اتنا سینس ہے اس کو، پیرالائز ہے تو، یا پھر باڈی نیچے کی سینس لیس ہے، اوپر کی ورک کرتی ہے، بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، گھر والے کراتے ہیں، پیشاب پیخانے کے شعور نہیں، پیشاب پیخانہ اس کا دھلایا ہے، صاف کیا جائے، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گا؟ وضو کریں گا اور نماز پڑھیں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یاد رکھیں. لیکن ہمارے پاس کیا طہارت کے ہمارے اپنے ایجاد کرتا اصول ہیں، وہ اصولوں نے امت کو بہت برباد کیا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹرین میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ٹرین میں پیخانہ کتنا گندا رہتا ہے، اپن وہیں طہارت کو جاتے، اللہ اللہ اللہ. میں کو تو نہیں سمجھ، میرے کو تو لگتا اب ٹرین میں گئے کہ طہارت ٹوٹ گئی. اب ٹوٹ گئی تو بولے اب 3 دن کا سفر ہے تو 3 دن سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا نہانے کے بعد. تو طہارت کب ٹوٹتی ہے بھی نہیں پتا. طہارت کا ٹوٹنا اور غسل کا ٹوٹنا دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. میں پیشاب کے لیے گیا، پانی نہیں ملا تو میرا طہارت ٹوٹ گئی، لیکن میرا غسل نہیں ٹوٹا. مجھے جب پانی ملے گا میں دھو لوں گا اپنی شرمگاہ کو، اور وہ کپڑے کیسا جا پیشاب لوں گا دھو لوں گا، میری طہارت ہو گئی. ہم طہارت کے ٹوٹنے کو غسل کے ٹوٹنے کو کامن سمجھتے ہیں. پیشاب ہو گیا پانی نہیں لیا، پھر اب 8 دن بعد ہی نہاؤں گا میں. تو ابھی ہفتے کو کرا میں نے ایسا، میں تو جمعے کچھ نہ تھا تو لہٰذا اب نمازیں میں 8 دن نہیں. کیوں؟ طہارت نہیں. اچھا یہ ایک ٹرم صرف جینٹس میں نہیں ہے، کامن لیڈیز میں بھی کامن ہے. جتنے بے نمازیاں ملیں گی آپ کو عورتیں بھی یہی چاہتا طہارت نہیں ہے. نماز کیوں نہیں طہارت؟ یا تو خود نے لیے پانی، ایک دوسرا بچہ پیشاب کر دیا میرے آنکھ میں تو بچے کے پیشاب سے آپ کی طہارت نہیں ٹوٹتی. معلوم آپ کو؟ بچے کا پیشاب، کسی اور کا پیشاب، خود کا پیشاب بھی اپنے ہاتھ اور کپڑوں پہ لگ گیا تو اس کا وضو سے اور غسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ صرف پانی سے دھو لے، کپڑا دھو لے، ہاتھ دھو لے، آپ کا وضو باقی ہے. یہاں تک کہ اس سے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا آپ کا. پیشاب ہے، آپ اب لیب میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں، آپ ماں ہے تو بچے کا پیشاب صاف کریں، آپ کسی آدمی کا جو گھر میں بیمار ہے پیشاب پیخانہ صاف کرتے ہیں، لیکن پیشاب لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا.
غسل بھی نہیں ٹوٹتا آپ کا. آپ کو کپڑے چینج کرنا، ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ دھونا ہے، کپڑے پہ لگا تو کپڑے چینج کرنا ہے، اگر تھوڑا سا ہے تو اس کو نچوڑنا ہے. تو ہمارے ایجاد کرتا طہارت کے مسائل ہم کو برباد کر دیں. حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ تو اگر بیوی سے ایک بار ہم بستری کرے تو بولتے ہیں جب تک پورا بستر نہیں بدلا تب تک ناپاک سمجھتے ہیں. تو طہارت کے آپ کے ایجاد کرتا چیز ہے. پھر اگر وہ ہم بستری جو کپڑوں میں کی وہ کپڑوں نے الگ سے دھلنا، الگ پانی میں الگ ٹب میں کامن کپڑوں مل گئے تو پورے کپڑے برباد. تو یہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ طہارت کے مسائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں عائشہ فرماتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات ہوتے، رات ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پہنتے جس پر منی کا دھبا لگ جاتا اور وہ دھبا واضح دکھتا، تو میں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس دھبے کو اپنے انگوٹھے سے کھرچ دیتی. کھرچنے کی وجہ سے اس پر انگوٹھے کے نشان بن جاتے. صاحب شکر کا پانی لگ گیا آپ کے کپڑوں پر، وائٹ ہو جاتا پورا، اس کے بعد آپ اس کو کھرچتے، سمجھ میں آتا کسی نے کھرچ کے نکالا، پانی نہ ہوتا. اور اسی کپڑوں میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. مطلب آپ نے غسل کر لیا لیکن کپڑے دھونے کو پانی نہیں. اب یہ ہم نے چلائے طہارت کے اپنے اپنے ایجاد کرتا نئے مسائل. مطلب کچھ لوگوں کو تھا لیے کہ اگر انہوں نے ہم بستری کر لی بیوی سے اور اس کے بعد موبائل کو ہاتھ لگائے تو پورا موبائل کو پانی میں ڈبا کے نکالتے ہو. بولتے نہیں، واٹر پروف موبائل لے کے رہتے نہیں، بولے طہارت کا مسئلہ ہے. یہ طہارت کے آپ کے اور میرے ایجاد کرتا مسئلے ہیں. دین کیا بہت واضح ہے، دین بہت آسان ہے، کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا، ہر حال میں سوٹیبل ہے، ہر شخص کے لیے سوٹیبل ہے، بیمار کے لیے، اپائج کے لیے، سب کے لیے سوٹیبل ہے، سوائے اس کے کہ بچہ جو عقل میں نہ ہو اور پاگل جو عقل میں نہ ہو، وہ لوگوں کو نہیں سوٹ کریں گے، وہ تو بیچارے پاگل ہے، بچے کو سمجھ نہیں. ان سب کے لیے سمجھ رہا. تو لہٰذا پیشاب پیخانہ وہیں ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، پیشاب کی قطرے نکل رہے، یہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ صاف کریں. صاف نہیں کر سکتے، تھیلی لگی ہوئی، باکس لگا ہوئی ہے، اس کو وہیں رہنے دیں. وضو کر سکتے وضو کرے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرے، نماز پڑھے، بیٹھے سے پڑھ لے، کھڑے رہ کے پڑھ سکتا کھڑے رہ کے پڑھے، نہیں کھڑے سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا آنکھ پورا سنے اور دماغ چالو ہوتا تو اشاروں میں پڑھے. کوئی لمبا آپریشن ہے، آپریشن کے ٹائم میں نماز کا وقت آ رہا ہے اور ہاف باڈی سن کر دی گئی، نیچے کا ہاف ایریا سن کر دیا گیا. کبھی ہوتا نا گردن سے نیچے سن کر دیتے آپریٹ ہو رہا، لیکن آپ کو سینس ہوتا پورا کہ آپ کو آپریشن ہو رہا ہے، آپ کی عقل چالو لیکن ہاتھ پر نہیں چالو ہے، ایسی نماز پڑھ لیں. دین آسان ہے، ہر جگہ لاگو ہے، ہر حالت میں آپ کے ایلیجیبل ہے اور ہر چیز کی آپ کو چھوٹ دیتا ہے. سور کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر جان جانے والی اور کچھ نہ ہو کھانے کو تو جان بچانے کے حد تک کھایا جا سکتا ہے، حالانکہ حرام ہے نا، لیکن ابھی آپ کے لیے کھانا درست ہے جان بچانے کی. دیکھ رہے ہیں حرام چیز کو بھی اتنی چھوٹ دے رہا ہے، اتنا آپ کو سہولت دیتا ہے، اتنے بینیفٹ معلوم، اتنے بینیفٹ. تو یہ بہرحال دین بہت وہ ہے. تو آپ نے جو سوال کیا تھا بیمار آدمی کیا کرے، وہ بھی نماز جب تک عقل میں ہے نماز ہوں گی، چاہے کتنا بھی گندا ہو، جتنا صاف کر سکتا ہے کر لے، جو نہیں کر سکتا ہے چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے، سوائے اس کے کہ ایسی حالت میں انسان ہو جو حالتوں میں شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے. جیسے عورت کا حیض اور نفاس ہو تو نماز اور روزہ تب اس کو چھوٹ ہے، نہیں رکھیں گی، بلکہ نہیں رکھنا ہے، اس کو نہیں رکھنا ہے. اور نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے بس. اس کے علاوہ تو مردوں کو تو کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہوئی، سمجھ رہا. تو بہرحال اس کو نماز پڑھنا ہے، جتنی طہارت لے سکتا ہے لے، سوکے سے دے، ٹیشو سے دے، پانی سے تو افضل، لیکن پانی نہیں لگا سکتے تو ٹیشو سے دے. اس کے بعد اگر وضو کر سکتا ہے تو کرے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے. بہرحال نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کر، کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، یہ اپنے ذہن میں یہ سب کرنا ہے. معاف اس کو بھی نماز نہیں ہے اور کوئی انسان اس کا بہانہ بالکل بھی نہ بنائے. کہیں گے اللہ اکبر، ٹھیک، اللہ اکبر کہیں تو اس میں جو چیزیں ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفع دین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے، لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں، آپ کے عمل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو امام نے پہلے کہا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ زمین سے، پھر کہیں گے اللہ اکبر. اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا چاہے تو ہاتھ اٹھائیے، اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا غلط فہمی کیا کرتا، اللہ اکبر اللہ اکبر سر کو اٹھاتی، کیا ہے پتہ نہیں. جنازے کی نماز کو کھڑے اللہ اکبر پہلی بار کرتے، اس کے بعد اللہ اکبر سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر، گردن کو اٹھاتے. ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، گردن اٹھانے کا تو کہیں بھی نہیں. گردن سے یوں کرنا یوں کرنا پتہ نہیں. اب دیکھیے جب سیکھتے نہیں ہیں تو یہ سب مسائل چالو ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ زمین سورہ، پھر کہا اللہ اکبر. دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، جو کہ ضروری ہے، واجب ہے نماز میں. درود شریف کون سا؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں قاعدے میں. ٹھیک ہے، یہ ہوا دو تکبیرات کا. پھر تیسری بار آپ کہیں گے اللہ اکبر، تیسری بار اللہ اکبر کا، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے. جنازے کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، 3-4 تو بالکل معروف ہے جو سب کی سب صحیح ہیں. ایک دعا تو ہے جس میں رسول اللہ نے نام لے کر دعا کیا، اللہ فلاں بن فلاں ہے، اس کی میت ہے تو اس کی مغفرت کر بخش دے، وہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں.
دوسری دعا یہ کہ آپ نے بچے کے لیے ایک دعا ثابت ہے، آپ نے پڑھی ایک بار، ایک چھوٹا بچہ تھا، تو وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا جو سب سے مشہور اور معروف ہے، جو ہم سب پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، جو بالکل کامن ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثا، وہ جو دعا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں، یہ سب سے کامن ہے، ٹھیک، یہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دعائیں کی آپ، دعا کے بعد آپ نے پھر کہا اللہ اکبر، ٹھیک، دعا کے بعد اللہ اکبر کا، یہ کتنے بار اللہ اکبر ہو؟ چوتھی بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ ہو گیا۔ اس میں ایک روایت جو ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ صرف ایک سلام بھی کافی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی کافی ہے، اور دو سلام۔ اب ایک سلام سے تو ہم بس کو پڑھتا نہیں ہے، لیکن آپ اگر عمرے اور حج گئے ہوں گے تو بہت سی بار ہندوستانی لوگ کھڑے ہوتے صف میں، امام کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم کھڑے ہی رہتے ایسے، وہ سب ہلنا چلنا چالو کر دیتے کیونکہ ایک سلام سے پڑھتے۔ پھر ہمارے پاس ہندوستانی لوگ بولتے کتنا الگ مسئلہ کہ ان کا دیکھو، آدھی نماز آدھا سلام، آدھا یہ آدھا وہ، علم نہیں ہونے سے ہوتا ہے، ایک سلام بھی کر سکتے، چاہے تو دونوں بھی کر سکتے، یہ ہوا طریقہ۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ، جنازہ لایا گیا، مرد ہو تو سر کی طرف، عورت ہو تو بیچ میں، ایک سے زیادہ ہو تو عورتیں ادھر مرد ادھر، امام کھڑا ہوا، اللہ اکبر اس نے کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، ضمی سورہ ملایا، پھر اللہ اکبر کہا، درود شریف پڑھا، پھر اللہ اکبر کہا، دعا کی، پھر اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہوا 4 تکبیرات سے۔ اس کے اندر سر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ نماز جہر میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔